اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت سرمد شہید کے بارے میں آپ سے کچھ گزارشات کریں گے۔ محترم ناظرین، حضرت سرمد شہید فرید دہر تھے اور وحید اثر تھے۔ شیر خان لودھی کا خیال ہے کہ وہ ایران کے کسی خاندان سے تھے۔ بعض کا خیال ہے کہ آپ عیسائی تھے اور بعض کہتے ہیں کہ آپ یہودی تھے۔ اصل واقعات کوئی نہیں جانتا۔ آپ کا وطن کاشان تھا۔ ایران میں ارمینیوں کی کافی تعداد تھی، جس میں سے کچھ عیسائی تھے اور کچھ یہودی۔ آپ نے اسلام قبول کیا۔ آپ سرمد ہی کے نام سے مشہور ہوئے۔ بعض کتابوں میں آپ کو سیدائے سرمد کے نام سے بھی پکارا گیا ہے۔ آپ کے رکات اور آپ کی رباعیات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ علم و فضل میں درجہ کمال رکھتے تھے۔ فارسی زبان پر قدرت حاصل تھی، عربی زبان سے بھی واقفیت تھے۔ آپ تجارت کرتے تھے۔ اس زمانہ میں ایرانی مصنوعات کی ہندوستان میں بہت قدر و قیمت تھی۔ حضرت سرمد ایرانی مصنوعات لے کر ہندوستان روانہ ہوئے۔ ان کا خیال تھا کہ ایرانی مصنوعات فروخت کر کے ہندوستان میں قیمتی جواہرات خریدیں گے اور ان جواہرات کو ایران میں فروخت کریں گے۔ اس زمانے میں ایران سے سیاح سندھ ہو کر ہندوستان آتے تھے۔ آپ بھی اسی راستے سے آئے۔ جب ٹھٹھا پہنچے تو ایک ہندو لڑکے پر فرتیدہ ہو گئے۔ ایسے از خود رفتہ ہوئے کہ نہ اپنا ہوش تھا اور تجارتی سامان کی نہ کوئی پرواہ۔ تذکرہ نویسوں میں اختلاف ہے کہ یہ واقعہ کہاں ہوا۔ علی قلی خان داغستانی نے اس واقعہ کو صورت میں ہونا لکھا ہے۔ آزاد بلگرامی نے لکھا ہے کہ یہ واقعہ عظیم آباد پٹنہ میں ہوا۔ شیر خان لودھی کہتے ہیں کہ اثناء تجارت میں شہر تتا میں ہوا، ہندو لڑکے پر فرتیدہ ہوئے۔ عشق نے آپ کی زندگی میں ایک نمایاں تبدیلی پیدا کی۔ یہ ایک مجازی عشق تھا۔ تجارتی مال سے بے نیاز ہو گئے، دنیا سے دل سرد ہو گیا، راحت و آرام کا تخیل دل سے جاتا رہا۔ اب آپ حیران اور سرگرداں پھرتے تھے۔ کچھ دنوں بعد کپڑے بھی بوجھ معلوم ہونے لگے، ان کو بھی اتار پھینکا اور سوائے سطر کے ننگے پھرتے۔ اس حالت میں آپ دہلی تشریف لائے۔ شہزادہ دارا شکو صوفی منش اور فقیر دوست تھا۔ جب اس نے آپ کو دہلی میں دیکھا تو آپ سے دلی آنے کا حال معلوم کیا۔ اس نے بہت ہی جلد آپ سے میل جوڑ بڑھایا۔ جب آپ کو قریب سے دیکھا، آپ کی روحانی قوت سے سخت متاثر ہوا۔ شہزادہ دارا شکو آپ کا معتقد تھا، غرض شاہی دربار میں آپ کا کافی اثر تھا۔ شہنشاہ اورنگزیب نے دارا شکو کو شکست دی، انہوں نے حکومت سنبھال لی۔ دارا شکو صحرا صحرا بستی بستی پھرنے لگا۔ دارا شکو کے ہمدردوں، ساتھیوں اور ہم نشینوں کے لیے یہ زمانہ صبر آزما تھا۔ حضرت سرمد بھی ان میں سے ہی ایک تھے۔ کچھ لوگ تو دارا شکو کے ساتھ چلے گئے اور جو باقی رہ گئے وہ اپنے آپ کو خطرے میں پاتے تھے۔ حضرت سرمد نے باہر جانا پسند نہیں کیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ دہلی ان کا مدفن ہوگا۔ آپ پر جو فرد جرم لگائی گئی وہ سیاسی آمیزش سے خالی نہ تھی۔ پہلا الزام آپ پر یہ تھا کہ آپ نے حسب ذیل ربائی میں معراج جسمانی سے انکار کیا۔ دوسرا الزام آپ پر یہ تھا کہ آپ دارا شکو کے ہمدرد اور بے خواہ تھے۔ تیسرا الزام آپ پر یہ تھا کہ آپ ننگے رہتے تھے، جو رسمن شرن خلاف تھا۔ چوتھا الزام آپ پر یہ تھا کہ آپ پورا کلمہ نہیں پڑھتے، آپ لا الہ الا اللہ سے زیادہ نہیں کہتے۔ اورنگزیب نے قاضی القضاء مولا قوی کو آپ کے پاس بھیجا کہ وہ معلوم کریں کہ وہ ننگے کیوں رہتے ہیں۔ آپ کو ایک مجلس کے سامنے بلایا گیا۔ اس مجلس میں علاوہ اورنگزیب کے علماء فضلاء اثر بھی موجود تھے۔ اورنگزیب نے آپ سے دریافت کیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ تم نے دارا شکو کو خوشخبری سلطنت دی تھی، کیا یہ سچ ہے؟ آپ نے جواب دیا، ہاں سچ ہے، اور وہ خوشخبری درست نکلی کہ اسے ابدی سلطنت کی تاج پوشی نصیب ہوئی۔ علماء نے پوچھا کہ تم ننگے کیوں رہتے ہو؟ اس کا جواب وہی دیا جو پہلے ملا قوی کو دیا۔ علماء نے آپ سے کپڑے پہننے کو کہا، لیکن آپ نے کچھ پرواہ نہ کی۔ اورنگزیب نے علماء کو مخاطب کر کے کہا، محض برہنگی وجہ قتل نہیں ہو سکتی، اس سے کہو کہ کلمہ طیبہ پڑھے۔ آپ سے کلمہ طیبہ پڑھنے کو کہا گیا۔ آپ نے عادت کے موافق لا الہ الا اللہ پڑھا۔ جب علماء نے یہ جملہ نفی سنا تو سخت برہم ہوئے۔ آپ نے جواب دیا کہ ابھی تو میں نفی میں مستغرق ہوں، مرتبہ اثبات تک نہیں پہنچا۔ اگر لا الہ الا اللہ کہوں گا تو یہ جھوٹ ہوگا۔ علماء نے آپس میں طے کیا کہ آپ کا یہ فعل کفر ہے، اس فعل سے توبہ لازمی ہے۔
علماء نے فتویٰ دے دیا کہ آپ کو قتل کر دیا جائے۔ دوسرے دن آپ قتل گاہ میں لے جائے گئے۔ جب جلاد چمکتی تلوار لے کر آپ کے پاس آیا، آپ اسے دیکھ کر مسکرائے، نظر اٹھائی اور نظر ملائی اور یہ تاریخی الفاظ پڑھے۔ ترجمہ: میں تیرے قربان ہوں، آ کہ تو جس صورت میں بھی آئے میں تجھ کو خوب پہچانتا ہوں۔ پھر آپ نے یہ شعر پڑھا۔ ترجمہ: شور ہوا اور ہم نے خواب عدم سے آنکھ کھولی، دیکھا کہ شب فتنہ باقی ہے، پھر سو گئے۔ یہ شعر پڑھ کر سر تسلیم خم کر دیا اور جام شہادت نوش فرمایا۔ آپ کی شہادت سن 1070 ہجری میں ہوئی۔ آپ کا مزار دہلی جامع مسجد کے نیچے فیض و برکات کا سرچشمہ ہے۔ آپ ایک کامل مجذوب تھے، علم اور فضل میں ثانی نہیں رکھتے تھے۔ بہت لوگ آپ کے معتقد تھے۔ آپ کے رکعات سرمد کے نام سے مشہور ہیں۔ آپ کی علمی یادگار بھی ہیں۔ آپ نے فارسی میں بہت سی رباعیات لکھی جو رباعیات سرمد کے نام سے مشہور ہیں۔ جیسے آپ کی یہ رباعی بہت مشہور ہے: از منصب عشق سرفرازم کردن و زمینت خلق بے نیازم کردن، چون شمع دری بزم گدازم کردن، از سوختی محرم رازم کردن۔ ترجمہ: مجھ کو منصب عشق سے سرفراز کیا اور لوگوں کی منت سے بے نیاز کیا، شمع کی مانند اس بزم میں مجھ کو پگھلایا، جلنے کی وجہ سے مجھ کو رازدار بنایا۔ شہادت کے بعد آپ کے سر سے 3 بار الا اللہ کی آوازیں سنائی دی۔ آپ کے سر نے صرف کلمہ ہی نہیں پڑھا بلکہ کچھ دیر حمد باری تعالیٰ میں بھی مصروف رہا۔ اورنگزیب عالمگیر نے آپ کی شہادت کے بعد قریباً 48 سال حکومت کی، لیکن کبھی چین و سکون میسر نہ ہوا۔ دکن میں لڑائیوں میں کافی وقت گزرا اور وہیں انتقال کیا۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت کیجئے۔ آپ کا بے حد شکریہ۔ اللہ حافظ۔